جمعہ کی محفل بہت باادب ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ہم نے جمعہ کو پامال کر دیا۔ عجیب لوگ ہیں، کتاب و سنت کا نعرہ تو ہے، اہل الحدیث کی بات تو ہے، لیکن احادیث پہ عمل نہیں ہے۔ ابھی مسجد بھرنے والی ہے شاید، لیکن اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ان میں بھی آدھے تھے جب میں ممبر پہ چڑھا، اور جب امام ممبر پہ چڑھ جائے پھر اس کے بعد کوئی آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتے اس کا نام جمعہ اٹینڈ کرنے والوں میں نہیں لکھتے، بلکہ جمعہ سے پہلے وہ لوگ امام ممبر پر چڑھتے ہی جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بھائیو، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں، طنز نہیں ہے۔ اپنے اوپر طنز نہ لیں، اپنے اوپر یہ ایسی بات نہ سمجھے کہ میں نے کیا ہے آپ کو بس زبانی یا آ کر غلط لفظ کہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ شخص بے وقوف ہے، بے وقوف ہے، بے وقوف ہے جو امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد آتا ہے۔ کیوں؟ جس طرح میرے ممبر پہ کھڑے ہونے پہ مجھے شک نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن فرمان رسالت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے اونٹ کا ثواب لکھتے ہیں، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے گائے کا ثواب لکھتے ہیں، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے بکرا قربانی دینے کا ثواب لکھتے ہیں، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے مرغی ذبح کرنے کا ثواب، جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ممبر پہ چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر بھی بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی رجسٹری نہیں ہوتی اور اسے اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور یاد رکھو وہ آیا تو ہے، فقہ کے اعتبار سے اس کی جمعہ تو ادا کی ہے، لیکن تکمیل جمعہ نہیں ہوئی، نام تو اس کی رجسٹری میں نہیں آئے۔ کیا چاہتا ہے 10 منٹ پہلے آ جاؤ؟ میں پوچھتا ہوں آپ کا کون سا ملٹی ملینر کا بہت بڑا کیا ہے ملینز بلینز کا بزنس ہے کہ آپ 10-15 منٹ پہلے نہ آئیں گے تو آپ کے کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ ارے کروڑوں کا نقصان ہو تو بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا ثواب دیتا ہے، ہر جمعہ پہلی گھڑی میں آ کے 1 اونٹ قربان دینے کا ثواب لے جا سکتے ہو۔ ہر جمعہ کون ہے وہ بندہ جو کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے؟ آج اونٹ کی قربانی چاہے تو بھی ہندوستان میں نہیں کر سکتے، پہلے اگر کر سکتے ہیں، موقع مل بھی جائے تو 1 لاکھ کے قریب اس کا خرچ آئے گا۔ صرف تم 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ۔ پہلی گھڑی اس وقت ہوتی ہے جب مسجد میں ابھی کوئی داخل نہیں ہوتا ہے، آپ پہلے آئے، تحیت المسجد 2 رکعت پڑھی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر اذکار میں یہاں تک کہ امام ممبر پر چڑھنے پہ آئے تو اللہ کی قسم اسے اونٹ کا ثواب ہے، اونٹ کا ثواب ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم کو ابھی نہانے جانا ہے، ابھی ہمارے لیے بزنس ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دکان بند کر دوں گا۔ یاد رکھو اللہ نے ہم پہ رحم کیا، 1 گھڑی حرام کیا بزنس کو، فرمایا کہ جیسے ہی اذان دے دی جائے فوری طور پر سب کچھ چھوڑو، وذروا البیع، تجارت کو چھوڑو، بھاگو۔ لیکن یہودیوں کو اللہ نے پورا دن دیا تھا، پورا دن عبادت کا، کچھ نہ کرنا، کوئی بزنس نہیں، کوئی تجارت نہیں، پورا دن ہفتے کا عبادت کے لیے مختص کرنا۔ اور ان بدبختوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس کو پامال کر دیا۔ یہ عبادت کے دن میں ہیلے بہانے کرنے لگے، یہ عبادت کے دن میں تجارتیں کرنے لگے، یا عبادت کے دن میں اس کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ اللہ نے پتہ ہے کون سا عذاب دیا؟ ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو کر جمعہ میں لیٹ آنے والوں پر بھی یہ عذاب کہیں اتار نہ دے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس واسطے ہم رکے ہوئے ہیں، ورنہ تو عذاب الہی ہم کو بھی پکڑ لیتا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
تم کو معلوم ہے سبت والوں نے سبت کا قانون توڑا. سبت کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتے کا پورا دن عبادت کا تھا، لیکن اس عبادت کے مرحلے میں انہوں نے قانون کو توڑ دیا، پورا دن اللہ کی عبادت میں نہیں دیا. تو ہم نے کیا کیا پتہ ہے؟ فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ ذلیل و خوار ہو کے بندر بن جاؤ. فزیکلی بندر بنا دیا. ہاں فزیکل. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوری بستی اچانک بندر بن گئی، صورت پوری بندر کی، اور وہ لوگ 3 دن سے زیادہ جی بھی نہیں پائے، بلکہ ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے. سزا کس واسطے ہوئی؟ اللہ نے جو عبادت کا دن دیا تھا اس عبادت میں قانون کو توڑا، عبادت نہیں کی، بزنس کیا. یہی حال اللہ نے ہم پہ رحم کیا. پورا جمعے کا دن ہم کو نہیں دیا، بلکہ ایک گھڑی دیا، صرف ایک گھڑی. جب اذان ہو جائے اس کے بعد سے صلاۃ ختم ہونے تک، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، بزنس کرو، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ ایک گھڑی اللہ کے لیے دو. اس معاملے میں کوئی تجارت نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی کی طرف اذان پکار لگائی جائے تو دوڑو بھاگو آ جاؤ. اگر ہم اس ایک گھڑی بھی مینٹین نہیں کریں گے، یاد رکھو پھر رب کا غضب ہم پہ نازل ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کو بھی بندر بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا. تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی. ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین. اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے. مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے، اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے. اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے. پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے. ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے. رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. کارروائی شروع ہو چکی ہے. آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں. اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں. تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں. دوسری بات، بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئیں، تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں. انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے. تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں. تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے. جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.